تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ترتیب یہ ہو، ترتیب، اور یہ تو نہیں بات نہیں قرآن نے کیا کہ ان کی پہچان تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو مولا علی کے نام ہی دیکھ لو نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار بینہم، محمد اللہ کے رسول ہے تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اغیار پر سخت ہیں آپس میں، تو پہلے سختی پھر نرمی۔ تو مولا علی کی کا نام اس کی پوری تفصیل ہے، حرین کا منہ کھلا، حرین کا منہ کھلا، کافر کو نگل جائے، اسلام کا سلطہ کھڑا، سینہ کافر میں گھس جائے، یہاں کا دائر گھوم کر آئے جو ہمارا پائے اپنوں کے لیے امان کیا پڑے۔ تو یہ چیز ہم نے کہا کہ شہادت سب کی ہوگی لیکن سب بھوکے نہ تھے، دشمن کے بیچ میں نہ تھے، پردیش میں نہ تھے، ان کے سامنے بچوں کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن سارے جہان یہ مت کہہ دینا بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے بڑا مقام مل گیا، ارے دنیا میں جہان کسی نے کام کی نہیں کیا ہے، یہ مقام نہیں مل رہا ہے، ایسا امتحان کسی نے پاس کیا ہی نہیں ہے جو امتحان فاطمہ کے نام میں پاس کیا ہے۔ اب ہم نے کہا علماء کی توجہ، نبض مرتا ہے، نبض ضرور آزمائیں گے، نبض دیکھیں، نبض کے حرف کی نبض کے حرف کی نور بے جان مرتا نبض مانا ہے آزمائش۔ اب کس کو آزمائیں گے، کتنوں کو آزمائیں گے؟ ایک نبض تیرے اندر غور کرے تو نور کی عدد ہے 50، با کی عدد ہے 2، 50 2 52، لام کی عدد ہے 30، تو 52 اور 30 تو نبض کی عدد بتا رہا ہے کہ 82 اور کربلا میں بیٹھے جن کو آزمایا گیا وہ 82، 72 شہید ہونے والے، لیکن زین العابدین بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہے، حضرت حکیمہ بھی ہے، حضرت صاحبانہ بھی ہے جن کو آزمایا۔ اس رات یہ آخری میرے امام نے کبھی سوال نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے شور مچا دیا حضرت پاک کو پھر ہم بھیجا تو کہا کہ جا کے کہہ دو ایک رات مانگی دے دیں گے، وہ بھی کھیل کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، یہ رات بڑی قیمتی ہے جس کا سب دن تاریخ آ رہی ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، بڑی خوبیوں کی مالک ہے، آج کی بھر کے عبادت کر لے۔ زینب آتی ہے، ایک بھائی جان بڑا شکیل معاملہ ہے، ذرا آرام کر لو۔ حضرت امام فرماتے ہیں بہن آزمائی تو تمہارے ہے، میرا امتحان تو دوپہر سے پہلے مکمل ہو جائے گا، تمہارا امتحان شروع ہوگا اور تمہیں قیدی بنایا جائے گا، کبھی تک گھمایا جائے گا، تمہیں امتحان دینا ہے، آرام کی ضرورت تمہیں ہے، تو کوئی چیز بے خبر تو نہیں ذہن میں رکھو، یہ بیان نہیں، اس سے صرف جو ہے چند باتیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پتہ چل جائے کہ میرا حسین نہ کل مجبور نہ آج، اور جو کچھ تھا اختیار لوگوں سے تم کے اور کافر مائے جیسے بے ایمان جب دنیا میں پیدا ہو تو قسم خدا کی ایک ہی سچی بات کہ سن لو، حسن کریمین کے پیدائش سے پہلے حسن حسین نام کسی کا نہیں، آدم علیہ السلام سے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبیر و شافر تھا جو ابراہیم زبان میں تھا، جن کا عربی میں حسن حسین ہوتا تھا، وہ بھی شبیر و شافر تھا، حسن حسین نہیں۔ لیکن کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے یزید نام ہو، یزید نام بہت حضرت کی فرمایا ہے قرآن حدیث میں صحابہ بہت یزید نام بہت تھے، لیکن کربلا کا جب واقعہ ہوا تو ظاہر بتا دی ارے آج میں کہا کرتا ہوں انہوں نے ہوٹل ہو کر قسم خدا کی راجستھان اجمیر کے اندر نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں
یزید کو ملتا نام یزید بھی بن گیا. اور حسین تو زندہ ہوئے, نام حسین کا عالم بھی ہے. کوئی غریب بتا دو جہاں حسن حسین نام کہتا ہو. غلام حسن ہے, حسن ہے, علی حسن ہے, علی حسین ہے, سب نام. ارے حد تو یہ ہو گئی, آج سب سے بڑا ملک اسلام کے خلاف تحریک چلانے والا, اس کے تخت پر بھی بیٹھنے والا بڑا حسین امامہ. وہ کیا ہے لیکن نام ہے حسین ہے. اس لیے باپ اس کا مسلمان تھا اور وہ کیا ہے اس کے ہمیں بحث نہیں, لیکن نام وہ خود کہتا میرا نام بڑا حسین ہے, امامہ اس کی قوم ہے. تو میرے حسین کا نام, جب نام کا عالم یہ ہے تو ذات کا کربلا کے بعد ذات بھی مٹ گئی تھی, اس کا نام بھی مٹ گیا. حسین بھی زندہ اور حسین کا نام بھی زندہ. اور جب اسی جیسے کافر لائقوں کا جواب آج نہیں 800 سال پہلے کہا تھا, شاہد حسین بادشاہ حسین, دین رہنما بھی, دین کے تاجدار بھی حسین ہے اور دنیا کے تاجدار بھی حسین ہے. جب یہ کہا گیا تھا اتنی دیر حسین حسین کر رہے ہو, تم سبحان اللہ پڑھتے, قرآن کی تلاوت کرتے, ان بے ایمانوں کا جواب کس نے دیا تھا؟ غریب نواز نے دیا تھا. او نادانو, نماز دین تو ہے, دین کی پناہ نہیں ہے. ذکر دین تو ہے, دین کی پناہ نہیں ہے. اور بہن دین ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا تھا, خطبے میں دنیا کا ذکر نہیں ہوتا, میرے آقا نے سب کے سامنے خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو بول کر لے کے کہا, لوگوں یہ جنتی پھول ہے, دنیا میں مت کہنا ان کو. اور وہ دن کے لیے سب سے لمبا کر دیا. اگر حسین دنیا ہوتے تو ایسا آتا نبی پر کہ نبی نے دنیا کا خیال کیا, خیال آیا حسین کا, دنیا نہیں ہے دین ہے. اور خودی حدیثوں کے ترجمہ نہیں کر رہے غریب نواز, دین حسین, دین پناہ حسین, دین حسین ہے, دین کی پناہ بھی. میں بہت شوق میں لے کے چلوں, جس کی بات مانی جائے وہ جیت ہے, اور جس کی بات مانی نہ جائے ہار جائے. یہ جو ٹھہر جائے وہ جیت جائے, جو بھاگ جائے. دور لشکر تھے, بھاگنے والا یزیدی ہے, ٹھہرنے والے حسینی ہے. کل بھی کربلا میں حسین تھے, آج بھی کربلا میں حسین ہے. اور معاملہ کس سے چلا تھا؟ اب دیکھیے, مانگتا کون, داتا کون, بڑے باپ کا بیٹا اگر سے امیر ہے تو جیسا بھیکاری کون ہے, ہاتھ کون پھیلا رہا ہے. تاریخ دیکھو, وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے, مانگتا بن رہا ہے, اور حسین داتا ہے. اور پہلا اعلان کر دیا, او نانا تو ناپاک, میرا ہاتھ پاک, تو تیرے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا. آپ رشوت دینا چاہا, حکومت کے لالچ دینا چاہا, کہا مجھے معلوم نہیں ہے میں کس نامہ کے گود میں پڑا ہوں. سب چیزوں کو ٹھکرا دیا, پھر دھمکیاں دینا چاہا, میں خود بہاؤں گا, بچوں کو قدم لوں گا, کر دینا نہیں دیتا یا نہیں دوں گا. نہیں دیتا تو آج نہیں دیتا, کل لگے دے دیں. یہ پیارے حسین نہیں دوں گا. مدینے میں کہا نہیں دوں گا, مکے میں کہا نہیں دوں گا, کربلا میں کہا سر سن سے تھا تو کہا نہیں دوں گا, اور سن سے جدا ہوا تو لے کیا لے گئے. اس کے بعد ہاتھ جنگ ہوئی ہاتھ کے لیے, خون بہا ہاتھ کے لیے, پانی بھر ہوا ہاتھ کے لیے, لیکن پھر وہ سر چھوڑ لے گئے, کہا دیا ہی
بیٹے دم کو لے جاتے، تم کہو گے آپ کیا کھا؟ ارے جب سب تن سے تھا تو زندہ تو کہہ رہا تھا، تن سے جدا ہوا تو زندہ ہوا کہہ رہا ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ کا خوف کو کس نے مرتی حق کر دیا؟ نادان انہیں مردہ گمان نہ کرنا، نہیں دوں گا۔ اسی کہتے ہیں کہ ہاتھ بچا دیا تو سر کیوں دیا؟ سر تو لے کے سر کیوں نہیں بچایا؟ کیا پیاری بات ہے لوگوں، یزیدیوں نے ہمت نہ کی کہ لے جاتے، وہ لے نہیں گئے تھے۔ کمال دیکھتے وہ یہاں بیچ کو روک کر آؤ، اسلام کو ضرورت پڑتی ہے خون کی، تو خون ایک قسم کا ہوتا ہے۔ اب اگر جو جانے والے سے چلے گئے، لیکن اگر اسلام کو ضرورت پڑتی اور 1 سال کے اندر سے دیکھوں تو وہ تو چل نہیں سکتے، کمی رہ جاتی، تو ضرورت تھی۔ تو یوں کہہ رہے ہیں جس طرح آج ہم بھی بڑی ارمان لے کے چلے، جاتا ہے کربلا کو افکار وہ ہمارا، خیال جہاں نہ ہو خیال میں کربلا پہنچ جاؤ، تب ہونے کی سار ہو ظالموں کے بیچ میں ہو، جب امام حسین ظالموں کے بیچ میں حق کو نہ چھپایا تو ہم اپنوں کے بیچ میں حق کیوں چھپا رہے؟ وہاں بہتر لاکھوں کی موجودگی میں 120 زخم کھا کر نماز قضا نہیں ہوئی، تو ہم اپنے گھر سے نماز کیسے قضا کر رہے جس میں ہوتے ہیں؟ وہاں کا پیغام مل رہا ہے، حسین سب سے نیچے کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں، نماز میری پیغام کیا تھا، اور ساری دنیا کو پیغام دے کے گئے کہ زخم کھاؤ، ظلم سہو، سر گلا کرو، جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا کرو کہ ہر پر تیل چلے، سینے پہ چندھا رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ تو دینا تھا وہ دیا، کتنا دینا تھا؟ اب علی اصغر نہیں جا سکتے تھے تو غلط ہے جو کہتے ہیں کہ چاہتے تھے، قسم خدا کی نہیں وہاں تر رہا تھا لبھائے حسین کے لیے، حسین نہیں کرتے۔ ہاں امتحان تھا، اختیار استعمال کرتے پانی آ جاتا، اور امتحان میں فیل ہو جاتے۔ اسی لیے کہا ہے دیکھتے سورج فلک شاہ کرے نظر، چاند کو چھاتی گھٹا جان کے برستا پانی، اتنا کر کے بتایا کہ یہ سب زمین اور نہ زمزم کی طرح پھونک نکلتا پانی۔ قسم خدا کی پانی نکل آتا، پانی نکل آتا، اسماعیل السلام کے لیے نکلا نہیں نکلا؟ اور یہ بات اس تفصیل نہیں جا سکتا کیونکہ بہت ٹائم عجیب و سادہ اور رنگین راستہ لے ابتدا وہاں ہو چکی تھی، انتہا جہاں ہوئی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علماء کرام کی تو ذبح ہوئے نہیں تو ذبیح اللہ کیوں؟ بس ذبح ہوئے نہیں تو ذبیح اللہ کیوں؟ ارادہ پر ہے، اصل میں ارادہ یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھو نبی شہید نہیں ہوئے، شہادت نبی کی ہوگی، شہادت نبی کے حصے میں آئی، شہادت نبی کے اسماعیل السلام ذبیح اللہ جب ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو چھری ادھر چلائی تھی ادھر چلے، بولو بھائی چھری کدھر چلائے؟ ہاں یاد رکھو ادھر نہیں چلے، چھری بدھی پہ چلے۔ قرآن میں مطلب جبین پیشانی کے بتا دیا، پیشانی کے کیا مطلب؟ پردے کی ابتدا بنا سے ہو چکی ہے اور یہ پردے کی انتہا کربلا پہ ہوگی، ابتدا بنا سے ہو چکی ہے، انتہا کربلا پہ۔ اسی کی طرح ڈاکٹر اقبال کرتے عجیب اور رنگی ہے داغ کرنے حرم، میں حرم کے مالک کا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ اور محافظ کعبہ کا نام ہے امام حسین۔ بنانے والی ذات سیدنا اقبال علیہ السلام ہے اور بچانے والی ذات امام حسین۔
عظیم الصحابہ اور یہ داستان حرم ہے ابراہیم اللہ کہتے ہیں وللہ الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ مجھے خلیل بنا دیا، بیٹے کو ولی بنا دیا اور بتا دیا۔ تو ایام تشریق میں، تکبیر تشریق میں یہ تینوں فرض دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ تین کی یاد، تین کی یہ کیا تاریخ کو ہو گئی؟ 10 تاریخ کو، ذہن میں رکھنا کتنی تاریخ کو؟ 10 دن سے۔ کس کے بدلے میں؟ اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل السلام مقتدی ہیں، ان کا فدیہ بنے جنتی دوں گا، ساری دنیا یاد ہو رہا ہے۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے نام سے ساری دنیا میں یاد منا رہی کتنی۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت اسماعیل سے اللہ کی یاد منا رہے، جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو بیٹے کو ذبح کیا گیا ہے، تو بکرا ذبح کر رہا ہے، تو یہ ابراہیم اللہ کی یاد نہیں، جنتی دنیا کی یاد ہے۔ تو جنتی دنیا کی یاد جو اسماعیل ذبیح اللہ کے فدیے میں آئے، ذبح جنتی دنیا کو اور ذبیح اللہ اسماعیل السلام کہتا ہے، تو بتاؤ اب آپ حیرت میں آؤ، وہاں 10 ذوالحجہ کو یاد منائی جا رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں، اور ادھر حسن یوسف دمے ساجدے بیزاداری آنکھیں صبح ہمارا، لیکن میرے نبی کو شہادت نہیں ملی، اور یہ شہادت نہیں مل سکتی تھی اس لیے کہ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو تمام لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو قرآن جھوٹا ہو جاتا، اور شہادت ملنا بھی ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو چنے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا، والمرجان، اور وہ دونوں دریا آپ کی تحریر میں تھے جس کی تفصیل ہمارا جاتا ہے نہیں قیام، تو اب وہ دونوں آپ کے، اور شہادت بھی 2 قسم کی، سری اور زہری، اور دونوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہو چکا ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کہتے ہیں اے اللہ، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری تمنا ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر ارادہ بھی پائے۔ اور جب جنگ خیبر ہوئی، یہودیاں نے زہر دیا، یہودیاں نے کیا دیا؟ اچھا اکیلے کھاتے تو کہہ دیتے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ نقلی پھل ہے۔ میں بہت کورٹ میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اپنی بات پوری کر دوں گا، ذرا اور کرے، زہر دیا، ساتھ میں صحابی رسول دیے، انہوں نے کھایا، شہید ہو گئے، اللہ کے رسول بچ گئے۔ یہیں سے بے ایمان صاحب کا کہتا ہے نبی کو غیر ہوتا تو کیوں تھا؟ یہ دینوں کی حرکت، ایمان والے سوچتے ہیں ذرا شفا شریف پڑھو تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اس میں مجھے ملا ہے، ارے وہ بوٹی خود کہہ رہی تھی آقا مجھ میں کہیں بھی نہ ہوا ہے، پھر بھی میرے نبی کھا رہے۔ اور تو وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ سمجھ میں آئے گی۔ میرے آقا نے بلایا یہودیہ تم نے کیوں زہر دیا؟ کہا ہماری کتابوں میں آیا ہے، سب علماء نے کہا تھا آزما لے کہ نبی جو آخر زمان ہوگا نہ وہ تلوار سے کر سکتے ہیں نہ زہر سے مر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مار کہا، اور یہودی مسلمان ہو گئے تھے اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں تمہاری کتابوں میں تھا، نبی کو تم نے زہر دے کے دیکھ لیا، اگر اکیلے کھاتے تو کہتے تو نقلی تھا، آپ میں صحابی بھی موجود تھے، وہ زہر سے شہید ہو جاتے ہیں، نبی پٹ جاتے ہیں، تمہاری جو کتابوں کی بات تھی وہ تصدیق تمہارے سامنے ہو گیا، آپ کی ہر طرف جو ہوتے ہو آپ کو انسان دیا۔ ابتدا تو خود کی انتہائی ایمان حسن ہوئی تو پھر نہیں جائے، اور جنگ احد میں درمیان مان شہید ہو کر زہری شہادت کی ابتدا تو ہو چکی، انتہا ایمان ہوتے ہوئے انتہا ایمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو جنتی دمبا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ بنے، اس کی یاد ساری دنیا منائے، کوئی پابندی نہیں، اور اور امام انبیاء کی طرف سے شہادت کے حصے میں آئے، وہ 10 محرم کو منانے میں پابندی لگائی ہے۔ کوئی رنجیت سے کر دے گا سے نتیجے میں تو کیوں نہیں زبان سے
یادیں منائی جاتی ہے مٹائی تھوڑا سا دیکھ لیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ایک جز دو، کلمہ ایک اور جز دو. توحید و رسالت. ایک قسم خدا کی اتصال کا عالم یہ ہے کہ اللہ اور محمد کے بیچ میں کوئی حرف نہیں. لا الہ الا اللہ یہاں ختم ہوا اور دوسرا جو محمد رسول اللہ ہوا اللہ اور محمد وہ بھی نہیں. اللہ اور محمد کے بیچ میں کوئی نہیں. دو جملے ہیں، دو جز ہیں، لیکن اتصال کا عالم یہ ہے. یہ مہینہ دو ہے. دیکھا ہے الحجہ محرم مہینہ دو، ایک ابتدا میں ایک امتحان میں، اور اتصال کا عالم یہ الحجہ کے بعد میں بیچ میں کوئی مہینہ بتا دو. الحجہ اور محرم کے بیچ میں کوئی، یہ ابتدائی مہینہ محرم، الحجہ ابتدائی مہینہ ہے، لیکن اتصال کا عالم یہ ہے کہ الحجہ ختم ہوگا